الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اساتذہ کرام اور ہمارے عزیز بھائیوں، بغیر کسی تمہید کے ہم یہ عرض کریں گے کہ ہمیں آپ کے ساتھ بیٹھ کر بڑی خوشی کا احساس ہو رہا ہے۔ ہمارے شیخ شکیل اثری حفظہ اللہ ہمارے استاد ہیں، جیسے آپ سب کے استاد ہیں، یہاں تشریف رکھتے ہیں اور ہمیں آپ سے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ جرأت کلام کے لیے میں شیخ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن ہمیں آپ سے بات کرنی ہے، اپنے چھوٹے بھائیوں سے بات کرنی ہے، اس لیے دل سے یہ گفتگو ہوگی اور دل تک پہنچانا مقصود ہے۔ عزیز بھائیوں، ہم اس جگہ پر جامعہ امام ابن تیمیہ میں حاضر ہیں، دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہم طالب علم ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ علم حاصل کرنے کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی نے بیان فرمایا کہ طالب علم کے راستے میں فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اس سے طالب علم کی اہمیت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اور اگر طالب علم ابن تیمیہ کا ہو، جامعہ امام ابن تیمیہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہو، تو اس کی سعادت کے کیا کہنے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، ہم مختصر گفتگو کریں گے اور ہماری گفتگو 4 پوائنٹ پہ ہوگی۔ یہ باتیں میری نظر میں قیمتی ہیں، اس لیے میں یہ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور اگر کسی بھائی کو یہ باتیں قیمتی نہ لگیں، پھر بھی ذرا ان باتوں پہ تنہائی میں بیٹھ کر کے غور کریں تو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ باتیں بحیثیت طالب علم بہت قیمتی ہیں اور انہیں اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہوگا کہ ایک طالب علم کی عملی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ ہم بھی طالب علم ہیں، آپ بھی طالب علم ہیں، اور ہمارے اساتذہ یہاں پر موجود ہیں۔ ایک طالب علم کی عملی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اسے ہم سب سے پہلے نمبر پر جانیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم یہ جانیں گے کہ ایک طالب علم کی علمی زندگی میں کن کن چیزوں کو اسے ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر ہمارے یہ جو اساتذہ ہیں جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پر ہم طلباء جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو پہلے نقطہ کی طرف ہم آتے ہیں کہ ہم طالب علموں کی عملی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ ہم اس سلسلے میں 5 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے
کہ بحیثیت طالب علم ہماری زندگی میں اخلاص ہو۔ اخلاص کہنے کے لیے یہ لفظ بول دیا جاتا ہے، لیکن برتنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ عزیز بھائیوں، ہم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس جامعہ میں آئے ہیں، اور اگر ہم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور اس راستے میں ہمارے اندر اخلاص آ جاتا ہے، تو یہ بات نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں صرف دین نہیں دیتا بلکہ دنیا بھی ہمارے قدموں تلے جھکتی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں مدینہ یونیورسٹی گیا تھا تو پہلا سال تھا، دکتور محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ کو فون کیا اور ان سے اپنے داخلہ کے بارے میں ذکر کیا اور نصیحت کی بھی درخواست کی، تو انہوں نے 2 لفظوں میں نصیحت کی تھی: اخلص نیتک واتق اللہ، اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرو اور اللہ کا ڈر دل میں بسائے رکھو۔ یہ نصیحت نہیں تھی، دریا کو کوزہ میں بند کر دیا گیا تھا، اور واقعی ایک طالب علم اگر اپنی زندگی میں اخلاص لاتا ہے تو اللہ رب العالمین دین تو دیتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی دیتا ہے۔ باتیں بہت ساری علمی گفتگو ہوتی ہے، لیکن میں مثال ہی سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا تاکہ آپ تک یہ بات پہنچ سکے کہ واقعی اگر ہم اپنے کام میں مخلص ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں کیا ملتا ہے۔ عزیز بھائیوں، میں ریڈیو کویت پہ 2005 سے ہی پروگرام پیش کرتا آ رہا ہوں، اور اس پروگرام کی اچھی خاصی رقم بھی دی جاتی ہے پروگرام پیش کرنے والے کو، لیکن اللہ گواہ ہے کہ آج تک میں نے حساب نہیں کیا کہ مجھے کتنے پیسے آئے ہیں۔ ریڈیو کے ذمہ داران کو بھی تعجب ہوا اور انہوں نے سمجھا کہ صفات بیوقوف ہے، لیکن میں نے اس بات کی طرف بھی دھیان نہیں دیا۔ یہ بات پہلی مرتبہ اپنے عزیز بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، حالانکہ یہ بات میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کی، لیکن اخلاص کی بات آئی اور اپنے عزیز بھائیوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ صفات کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے یا صفات بیوقوف ہے، اس لیے حساب و کتاب نہیں کرتا، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں اور آپ اپنے کام میں مخلص ہیں، جتنے پیسے آنے ہیں وہ پیسے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اتنے پیسے آئیں گے ہی، وہ پیسے رکنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ رب العالمین عجیب طریقے سے آپ کو روزی بھی دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو آدمی اللہ کا ڈر دل میں بساتا ہے، اللہ رب العالمین عجیب طریقے سے اس کے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے اور ایسے راستے سے اس کو کھلاتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ میں نے دیکھا اس زندگی میں، حالانکہ میں نے میڈیا کا کوئی کورس نہیں کیا تھا، شروع سے ہی میں نے پروگرام دینا شروع کیا اور ہمیشہ محنت سے پروگرام دیتا رہا۔ میرے خلاف بہت ساری سازشیں ہوئیں کہ صفات کو ہٹا کر کے کسی دوسرے کو رکھا جائے، لیکن ہر بار ذمہ داران کی طرف سے مجھے مبارکبادی کے کلمات ملے، اور وہ پروگرام جو ریکارڈڈ تھا 15 منٹ کا پروگرام تھا، ابھی الحمدللہ 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہے جو لائیو
نشر ہوتا ہے اور لوگ کویت میں کویت سے باہر اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک مجھے وہاں کیوں رکھا ہے، لیکن مجھے یہ بات ضرور کھٹکتی ہے کہ دین کا اگر ہم کام کر رہے ہیں تو دنیا کو اس راستے میں آنے نہ دیں۔ اللہ رب العالمین عجیب طریقے سے آپ کے لیے دنیا کا راستہ بھی ہموار کرے گا اور دنیا آپ کے قدموں تلے جھکے گی۔ اور اخلاص میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے دور رکھیں۔ اگر ہم گناہ کے قریب جائیں گے، اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، گناہ سرپٹ دوڑ رہا ہے، اس لیے اگر ہم طالب علم ہیں تو اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھیں، ورنہ ذہانت کمزور ہوتی جائے گی۔ آپ بہت مشہور امام وکی کا وہ قول، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول جانتے ہوں گے۔ جبکہ امام وکی سے انہوں نے شکایت کی تو امام وکی کے سامنے امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ یادداشت کمزور ہے، مجھے نصیحت کیجیے میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ گناہ کرنا ترک کر دو، کیونکہ علم اللہ کا نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، اور اللہ کا یہ نور گناہگار کو نہیں دیا جاتا۔ تو پہلے نمبر پر ہماری زندگی میں اخلاص آ جائے، اللہ رب العالمین عجیب طریقے سے آپ کو دین بھی دے گا اور آپ کو دنیا بھی دے گا۔ پہلا یہ پوائنٹ ہے، اسے آپ ذہن میں محفوظ رکھیں، اور عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے روزی کا دروازہ بھی کھولے گا۔ شیخ کفایت اللہ کیفی رحمہ اللہ ہمارے اساتذہ میں سے ہیں۔ جب ہم فارغ ہو رہے تھے اور تشویش لاحق تھی کہ فراغت کے بعد کیا کریں گے، ان سے ہم نے اس تشویش کا ذکر کیا، اور آپ بھائیوں کے ذہن میں بھی اس طرح کی تشویش ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ جاب کے مسئلے کو نظر انداز کرو، تم اپنے کام پہ دھیان دو، اللہ رب العالمین ضرور تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ تو ہم اپنے کام پہ دھیان دیں، اپنے کام میں مخلص ہوں، اپنے طلب علم پہ اگر دھیان دیں گے اور اپنے کام پہ مخلص ہوں گے، عجیب طریقے سے اللہ رب العالمین آپ کو دنیا بھی دے گا اور آپ کو دین بھی دے گا۔ دوسرے نمبر پر ہماری زندگی میں خشیت آ جائے۔ علم کا خلاصہ اصل میں خشیت ہے، اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل العلم الخشیہ، اس علم کی بنیاد اصل میں خشیت ہے۔ اگر خشیت نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، علم کا اثر ہماری زندگی پر ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تو اس علم کا کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ وہ علم ہمارے لیے نعمت بننے کی بجائے زحمت بن جائے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت ہی مشہور قول ہے، حتف العلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل، کہ علم جو ہے نا عمل کو دعوت دیتا ہے، اگر عمل اسے قبول کر لے تو علم ٹھہر جاتا ہے، اگر عمل اس علم کو قبول نہ کرے تو علم جاتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ بات اپنے ذہن میں نوٹ کرو کہ اگر آپ علم حاصل کر رہے ہو اور اس علم کا آپ کی زندگی پر اثر نہیں دکھائی دے رہا تو اس علم کا آپ کو کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ عجیب المیہ ہے، ہمارے سماج میں کتنے فارغین اور فارغات ہیں جو ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان کا کچھ بھی اثر سماج پر نہیں پایا جاتا۔ آخر کیوں؟ یہی دراصل تربیت گاہ ہے، یہیں پہ ہمیں اپنی زندگی میں
خشیت پیدا کرنی ہے، علم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ اور آپ نے دکتور رحمہ اللہ کی کاروان حیات اگر پڑھی ہوگی تو اس کتاب کا خلاصہ بھی یہی ہے، بلکہ شروع میں ہی دکتور نے اپنے طلبہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اس لیے جامعہ امام ابن تیمیہ کے فارغین یا جامعہ امام ابن تیمیہ کے طلبہ کی الگ امتیازی شان ہونی چاہیے۔ جتنا ہم سیکھتے ہیں اتنا ہی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں ان باتوں کو جگہ نہیں دی تو یہ علم خود بخود ہمارے اندر سے نکل جائے گا، اور اگر وہ علم رہا بھی تو گویا کہ قرآن کے مطابق گدھے پہ بوجھ لاد دیا گیا ہے، اس کا کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے پہلے نمبر پر ہماری زندگی میں اخلاص آئے، اور دوسرے نمبر پر خشیت ہو، اور اس علم کا اثر ہماری زندگی میں بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ہماری زندگی میں مراقبہ آئے۔ مراقبہ کا مطلب تصوف کے راستے میں سنت کی خلاف ورزی نہیں، بلکہ مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نگرانی کو 4 طریقے سے اپنے اوپر نافذ رکھیں۔ پہلے نمبر پر یہ سوچیں کہ ہم جس رب سے معاملہ کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری باتوں کو سن رہا ہے، ہمیں جان رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے بہت سارے عزیز بھائیوں کو ایسا محسوس ہوگا کہ شاید عوامی جلسہ ہے جس میں یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں، نہیں، قطعاً نہیں۔ مجھے احساس ہے کہ میں اپنے عزیز بھائیوں کے بیچ بیٹھا ہوا ہوں۔ طالب علم کے لیے ان باتوں پہ عمل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو مراقبہ کی یہ 4 صفت طالب علم کے اندر آنی چاہیے کہ ہمارا رب 4 طریقے سے ہمارے اوپر پولیس چوکی بیٹھا رکھا ہے، اور یہ باتیں جب ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں گی تو عجیب طریقے سے ہم مثالی طالب علم بن سکیں گے۔ پہلے نمبر پر ہم جس رب سے معاملہ کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں جان رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے، اور ہماری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں جو ہمارے دائیں اور بائیں کندھوں پہ ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہمارے اعضاء و جوارح جن کو لذت پہنچانے کے لیے آج ہم اللہ کی غیرت کو پامال کرتے ہیں، وہی اعضاء و جوارح کل قیامت کے دن ہمارے خلاف ہو جانے والے ہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس کا معنی آپ سمجھتے ہیں، آپ طالب علم ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہمارے اعمال یا ہمارے کرتوت جس دھرتی پر ہوتے ہیں وہ دھرتی بھی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دینے والی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا۔ تو یہ 4 طرح کی پولیس چوکی اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بیٹھا رکھی ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر ہم نے ان 4 طرح کی چیزوں پہ غور کیا تو عجیب طریقے سے ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی نگرانی ہوگی۔ ہم سمجھ سکیں گے کہ اپنے رب سے ہم چھپ نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ فرشتے ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے اعضاء و جوارح بھی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں، یہاں تک کہ یہ دھرتی بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ ہم طالب علم ہیں، سب سے پہلے ہمیں ان باتوں
کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، تو اخلاص آ جائے، خشیت آ جائے، مراقبہ کی صفت ہماری زندگی میں پیدا ہو جائے، اور چوتھے نمبر پر تواضع آ جائے۔ تواضع کا اپوزٹ دراصل تکبر ہے، گھمنڈ ہے۔ آپ طالب علم ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے تو آپ تکبر نہ کریں۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کے ماں باپ کو دولت دیا ہے پھر بھی آپ گھمنڈ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورتی دی ہے، آپ گھمنڈ نہ کریں۔ آپ کے اندر تواضع آنا چاہیے، تکبر اور گھمنڈ سے دور رہیں، کیونکہ طالب علم کے اندر تکبر نہیں آتا، علم پر تکبر طالب علم نہیں کرتا۔ آپ کتنا بھی سیکھ لیں، کتنا بھی آپ کے پاس علم آ جائے، لیکن اگر آپ کے اندر تکبر آ گیا، گھمنڈ آ گیا، تو آپ سب کچھ تو ہوں گے لیکن طالب علم نہیں۔ طالب علم کی شان کے خلاف ہے کہ اس کے اندر تکبر اور گھمنڈ آئے۔ بکر بن عبداللہ المزنی عرفہ میں تھے، ان کے پیر سے کسی دوسرے آدمی کا پیر دب گیا۔ اس نے پیچھے کی طرف مڑ کر کے دیکھا اور کہا انک رجل سوء، تم برے انسان لگ رہے ہو۔ بکر بن عبداللہ المزنی نے اس کی طرف دیکھا اور کہا ما عرفنی الا انت، آج ہی تم مجھے پہچان سکے ہو، اب تک مجھے کسی نے نہیں پہچانا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں كذلك ينبغي للعبد ان يدري على نفسه ويحرمها، ایک بندے کو چاہیے کہ ایسے ہی اپنے اندر عیب نکالے اور اپنے آپ کو کمتر سمجھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمارے اندر تواضع ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو اگر صلاحیت دی ہے پھر بھی تواضع اختیار کریں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے پھر بھی تواضع اختیار کریں۔ کوئی بھی خوبی ہے تواضع ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ اور آخری نقطہ یہ ہے عملی زندگی کے حوالے سے کہ آپ کی زندگی میں سادگی ہو، ہر اعتبار سے سادگی، لباس میں سادگی ہو، کھانے پینے میں سادگی ہو، چال ڈھال میں سادگی ہو۔ آپ کی زندگی میں اگر سادگی ہوگی تو آپ حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو طالب علم بنا کر رکھ سکتے ہیں، اور سادگی ہوگی تو عجیب طریقے سے اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کو مزین کرے گا علم کے زیور سے۔ تو یہ 5 باتیں ہوئیں جنہیں آپ کو نوٹ کر کے اپنی عملی زندگی کو سنوارنا ہے۔ ہماری زندگی میں اخلاص آ جائے، ہماری زندگی میں خشیت آ جائے، مراقبہ کی صفت اپنے اندر پیدا کریں، تواضع پیدا کریں اور سادگی لائیں۔ 5 باتیں علمی زندگی سے بھی تعلق رکھتی ہیں جنہیں آپ اپنے ذہن میں بیٹھائیں اور انہیں برتنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی میں نکھار پیدا ہو سکے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ بلند ہمت بنیں۔ میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، مختصر ہی بات کروں گا، امید کہ ہماری باتوں پہ آپ دھیان دیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ بلند ہمت بنیں۔ بلند ہمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ آپ جامعہ امام ابن تیمیہ کے طالب علم ہیں اور امام ابن تیمیہ کی طرف آپ نسبت رکھتے ہیں، تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم امام ابن تیمیہ کے جیسے بننے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ نے یہ خواب دیکھا تو خواب وہ ہوتا ہے
جو ایک انسان کو سونے نہیں دیتا، جیسا کہ عبدالکلام نے کہا ہے، خواب وہ نہیں ہوتا ہے جو ایک انسان نیند میں دیکھتا ہے، بلکہ خواب وہ ہوتا ہے جو ایک انسان کو سونے نہیں دیتا۔ لا ینال العلم براحۃ الجسد، اگر تن آسانی کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیں گے تو علم ہم حاصل نہیں کر سکتے، اسی لیے ہماری ہمت بلند ہونی چاہیے۔ ہم یہ سوچیں کہ بہت اونچی منزل پہ پہنچنا ہے، اور اگر آپ نے اپنی ہمت کو بلند رکھا تو اس منزل سے اور اوپر آپ پہنچ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی ہمت بلند ہو۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوتی ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13-14 سال کے تھے۔ حالانکہ اس وقت اجلہ صحابہ کرام موجود تھے جن کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پایا جاتا تھا۔ حضرت ابن عباس جیسے ننھے بچے نے اپنے ایک انصاری ساتھی سے کہا کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو اجلہ صحابہ کرام کے پاس پایا جاتا ہے وہ علم ان سے حاصل کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انصاری دوست نے ان کی ہمت کو پست کرنا چاہا اور کہا کہ اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کر بھی لو تو کیا بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، ان اجلہ صحابہ کرام کے بیچ کیا تیری کوئی حیثیت ہوگی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انصاری صحابی کی پست ہمتی کی طرف دھیان نہیں دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اجلہ صحابہ کرام سے حاصل کرنے میں لگ گئے۔ یہاں تک کہ کسی صحابی کے دروازے پر جاتے تو دستک نہیں دیتے تھے، وہیں پہ انتظار کرتے بیٹھتے تو نیند آ جاتی تھی۔ صحابی جب گھر سے نکلتے دیکھتے کہ ایک بندہ سویا ہوا ہے، یہ تو ابن عباس ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے۔ شرمندہ ہوتے اور کہتے کہ آپ ہمیں بلا لیے ہوتے۔ وہ کہتے کہ نہیں، مجھے ضرورت تھی آپ کے پاس آنے کی، کیونکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ ان اجلہ صحابہ کرام کے بیچ عالم اور فاضل بنے اور بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے علمی مسائل میں رجوع کرنے لگے۔ تب ان کے ساتھی نے کہا تھا ھذا الرجل کان اعقل منی، یہ بندہ مجھ سے زیادہ چالاک تھا۔ کیوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم بنے؟ کیوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے بیچ مرجع بنے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ہمت بلند رکھی تھی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، بس ہمت طلبا کی طرف آپ دھیان مت دیں، ہمت توڑنے والے بھائیوں کی بات مت سنیں اور ہمت بلند رکھیں۔ آپ جو بھی چاہیں گے، جس چیز کا بھی خواب دیکھیں گے، اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے گا اور آپ اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں، آپ اپنی منزل کو پا سکتے ہیں، بس آپ کی ہمت جوان ہو۔ دوسرے نمبر پر آپ وقت کی قدر کریں۔ یہ آپ کی علمی زندگی کے حوالے سے 5 نصیحتیں جو ہیں، ان میں سے دوسری نصیحت ہے کہ آپ وقت کی قدر کریں، کیونکہ اگر آپ نے جو وقت آپ کو جامعہ امام ابن تیمیہ میں ملا ہوا ہے اس کی قدر نہیں کی تو یہ بات نوٹ کر لیجئے
کہ وقت آپ کو ضائع کر دے گا۔ اور جو طالب علم مدرسے کی زندگی میں وقت کو برباد کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، وقت کی قدر کریں، ایک ایک لمحہ سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کے پاس اساتذہ کرام ہیں، آپ کے پاس سینئر آپ کے بھائی ہیں، ان سے آپ سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاس لائبریری ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس سے علم میں سطحیت پیدا ہو رہی ہے، صلاحیت پسماندہ ہو رہی ہے، مطالعہ میں کمی کی وجہ سے افراد سازی کا جو میدان تھا وہ میدان بھی کمزور ہو رہا ہے، کیونکہ وقت کا صحیح استعمال نہیں ہو پا رہا۔ آج ہمارے بچے جاب بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اور آپ تو جامعہ امام ابن تیمیہ میں ہیں، امام ابن تیمیہ کی سیرت کو پڑھ کر کے دیکھیے، اور آپ بانی جامعہ علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کاروان حیات کا بھی مطالعہ کر کے دیکھیے۔ اس میں خود ان کی زندگی اور دوسرے مشائخ اور ائمہ کی زندگیوں میں وقت کی کیسی قدر رہی ہے، اسے آپ پڑھ کر کے دیکھیے، سمجھ میں آئے گا کہ ہم کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور ہمیں کس قدر وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ اس لیے عزیز بھائیوں، آپ کے پاس آپ کے کاموں کا ایک شیڈول، آپ کے بیڈ کے پاس صبح سے شام تک آپ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں اس کی ایک لسٹ ہونی چاہیے۔ اگر آپ اپنے کاموں کے لیے شیڈول نہیں بناتے ہیں تو حقیقت میں آپ جامعہ امام ابن تیمیہ کے طالب علم، ہونہار طالب علم نہیں ہیں۔ اس لیے آپ مطالعہ کے لیے جو خارجی مطالعہ ہے الگ وقت نکالیں، درسیات پہ بھی دھیان دیں، کیونکہ اگر درسیات میں اگر کمزور رہ گئے تو حقیقی معنوں میں ہم جیسے طالب علموں کے جیسے ہو جائیں گے، آپ کی صلاحیت میں پختگی نہیں پیدا ہوگی۔ اگر درسیات پہ بھی دھیان دیں، خارجی مطالعہ پہ بھی دھیان دیں اور وقت سے فائدہ اٹھائیں تو حقیقی معنوں میں آپ یہاں سے نکلیں گے تو دنیا آپ کا استقبال کرے گی، اور پھر جہاں بھی جائیں گے آپ چراغ بن کر کے چلیں گے، ورنہ آپ کو دنیا پوچھے گی نہیں، دنیا آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اس لیے وقت سے فائدہ اٹھائیں، چھٹیوں کو بھی معنی خیز بنانے کی کوشش کریں۔ چھٹیاں اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ ہم آرام سے سوئیں گھومیں پھریں، نہیں، بلکہ چھٹیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خارجی مطالعہ کریں اور اپنی صلاحیت میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کے 24 گھنٹہ کے لیے آپ کا ایک شیڈول ہو جس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے نہیں بنایا ہے، بنا کر دیکھیں، وقت کی عجیب طریقے سے قدر ہوگی اور آپ کی زندگی میں عجیب طریقے سے تبدیلی آئے گی۔ میں اپنی زندگی کا بھی قصہ سنانا چاہوں گا۔ ہمارے اساتذہ ہیں یہاں پہ، شیخ شکیل اثری چلے گئے۔ میں اپنے کلاس کا ایک کمزور طالب علم تھا اور حقیقت بیانی میں عیب نہیں، لیکن شیخ ارشد فہیم السلفی المدنی حفظہ اللہ کی عنایت اور ترکیز کی بدولت اللہ رب العالمین نے مجھے توفیق دی،
یہاں تک کہ میں نے درسیات پہ بھی دھیان دینا شروع کیا اور پھر خارجی مطالعہ بھی کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ محنت کے بلبوتے آج الحمدللہ کچھ دعوت کا کام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس لیے ہمارے وہ بھائی جو کمزور ہیں یا کلاس میں ان کے نمبرات کم آتے ہیں، وہ بھی یہ نہ سوچیں کہ وہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اگر انہوں نے اپنی زندگی کے لیے پلاننگ کی، محنت کیا، تو یاد رکھیں آپ اپنے کلاس میں اگر فیل بھی ہو رہے ہیں تو پہلی پوزیشن لانے والے بن جائیں گے۔ میں پہلی جماعت میں پاس ہو گیا تھا، دوسری جماعت میں ششماہی امتحان کے اندر ایک پرچے میں کراس لگا تھا، اس کے بعد تیسری جماعت سے پہلی پوزیشن آنے لگی تھی۔ تو آپ غور کریں کہ اگر آپ اپنی زندگی کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، اگرچہ آپ کمزور ہیں، لیکن اگر آپ نے پلاننگ کیا تو عجیب طریقے سے آپ آگے بڑھیں گے اور منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ آپ کی ہمت بلند ہو، دوسری بات یہ ہوئی کہ آپ وقت کی قدر کریں، وقت سے فائدہ اٹھائیں، عجیب طریقے سے آپ کی زندگی میں نکھار پیدا ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ جو بھی معلومات حاصل کریں، ابھی میں دیکھ رہا ہوں ہمارے بہت سارے عزیز بھائی ہیں ان باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں، آپ جو بھی معلومات حاصل کریں، چاہے کلاس میں اساتذہ سے ہو، چاہے کتابوں کا خارجی مطالعہ کر رہے ہوں، اس وقت آپ کے پاس ایک نوٹ بک ضرور ہو۔ یہ نوٹ بک عجیب کردار ادا کرتا ہے آپ کی شخصیت سازی میں۔ ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں ساری باتیں ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھتی، لیکن اگر آپ نے 200 صفحہ کی کتاب کا مطالعہ کیا اور آپ کے پاس ایک نوٹ بک ہے، اس میں آپ نے اس کا خلاصہ یا اس کے اچھے الفاظ جو آپ کو یاد نہیں ہیں یا اس میں جو پوائنٹس تھے اسے آپ نے نوٹ کر لیا اور بار بار اس نوٹ بک کی طرف آپ رجوع کر رہے ہیں، تو عجیب طریقے سے آپ نے جو 200 صفحہ کی کتاب پڑھی تھی اس کا خلاصہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں، حالانکہ میں اپنے معیار کو جانتا ہوں۔ ریڈیو کویت پر میں نے پروگرام شروع کیا تو لائیو سوال و جواب کا پروگرام تھا، اس کے لیے 3-4 مہینے تک تیاری کرنے کا موقع دیا گیا۔ تو میں نے فقہی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا اور نوٹ بک تیار کیا، اور اس سے پہلے بھی پڑھنے کے زمانے میں بھی نوٹ بک تیار کرتے تھے۔ وہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں جن کتابوں کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، لیکن نوٹ بک جو تیار کیا زیادہ سے زیادہ یہ نوٹ بک 200 پیج پر مشتمل ہوگا، لیکن وہ خلاصہ ہے اصل میں فقہی مسائل کا۔ اب ہمیں کہیں پہ کسی مجلس میں سوالوں کا جواب دینا ہوتا ہے، اس نوٹ بک پہ نظر دوڑا لیتے ہیں، 1-1.5 گھنٹہ میں تیاری ہو جاتی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ اس نوٹ بک کو ہمیشہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ کسی بھی فلم میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے اگر خلاصہ لکھا ہوا ہے تو اس فلم میں وہ خلاصہ آپ کے لیے معاون بنے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اس کا خلاصہ ضرور نوٹ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں وہ معلومات بیٹھ جائے گی اور بار بار اس کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے آپ کے ذہن میں اس طرح وہ بات بیٹھ جائے گی کہ جب ضرورت محسوس ہوگی فوراً آپ اپنے ذہن سے اس پوائنٹ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ معلومات کو نوٹ کرنے کے لیے ایک نوٹ بک ضرور رکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جامعہ امام ابن تیمیہ کے طلباء ہیں، ایسا ضرور کرتے ہوں گے۔ اگر ہمارے کوئی عزیز بھائی نہیں کرتے ہیں تو ضرور اس کا اہتمام کریں۔ مطالعہ ہونا چاہیے، ہر دن کم سے کم 100-200 صفحے کا مطالعہ کریں درسیات کے ساتھ ساتھ، اور جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کے پوائنٹس بھی نوٹ کرنے کی کوشش کریں۔
نوٹ کرنے کے ساتھ چوتھا مرحلہ آتا ہے یاد کرنے کا، یعنی آپ کی ہمت بلند ہو، وقت کی قدر کریں، آپ کے پاس معلومات نوٹ کرنے کے لیے ایک نوٹ بک ہو، اور پھر جو کچھ بھی آپ نے نوٹ کیا ہے اسے یاد کریں۔ ایسا نہیں کہ نوٹ کر کے رکھ لیا کہ بعد میں دیکھیں گے، نہیں، جو کچھ بھی آپ نے نوٹ کیا ہے بار بار اس کی طرف رجوع کریں، بار بار رجوع کریں گے تو وہ باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی۔ تو نوٹ بھی کریں اور پھر اس کی طرف رجوع بھی کریں۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہوگا کہ آپ صحت مند طرز زندگی اختیار کریں، کیونکہ آپ طالب علم ہیں۔ صحت مند طرز زندگی سے مراد یہ ہے کہ آپ اچھا کھانا کھائیں، اچھی نیند لیں، اپنے کاموں کو یا اپنے سامانوں کو غیر مرتب نہ رکھیں، بلکہ سلیقہ اور قرینہ سے اپنے سامان کو سجا کر کے رکھیں، کیونکہ آپ طالب علم ہیں، اور کچھ وقت نکالیں جسمانی ورزش کے لیے بھی، فٹنس کے لیے بھی، کیونکہ یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی معاون ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں طالب علم کی علمی زندگی کے حوالے سے، اور کچھ باتیں پہلے ہم نے عرض کی ہیں عملی زندگی کے حوالے سے۔ اب تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے ہم طلباء کا اپنے اساتذہ کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ جن اساتذہ سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، کیا واقعی ہمارا رویہ ویسا ہی ہے جیسا ہونا چاہیے اساتذہ کے ساتھ؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اساتذہ کون ہیں جو علم ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں؟ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو کوئی انبیاء کی مجلس میں بیٹھنا چاہتا ہے وہ علم کی مجلس میں بیٹھ جائے۔ گویا کہ یہ انبیاء کا جو علم ہے، انبیاء کے جو علوم ہیں، وہی علوم اساتذہ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اساتذہ کی قدر ہونی چاہیے۔ اٹھنے بیٹھنے میں، بات کرنے میں، سوال کرنے میں سلیقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ ہم اگر اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھے ہیں تو ان کا احترام اس قدر ملحوظ رکھیں کہ ان کے سامنے سرگوشی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں ہوتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب صفحہ الٹتے تھے تو دھیرے دھیرے صفحہ الٹتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، کہ ایسا نہ ہو کہ صفحہ الٹنے کی آواز امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ جائے۔ اور یہی امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوتے تھے تو کھانے پینے کی جرأت تک نہیں کر سکتے، پانی پینے کی جرأت تک نہیں کر سکتے تھے اپنے استاذ کے سامنے میں، جبکہ وہ ہمارے سامنے میں بیٹھے ہوتے۔ اس لیے اساتذہ کی قدر کریں، یہ علم کی قدر کرنا، اور علم کی قدر کرنے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ جن کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں ان کتابوں کی بھی قدر کریں، ان کتابوں کا بھی احترام کریں، کیونکہ جو طالب علم اپنی کتاب کا احترام نہیں کرتا، اپنی کتابوں کی عزت نہیں کرتا، کتاب بھی اس کی عزت نہیں کرتی، علم بھی اس کو اس انداز میں حاصل نہیں ہوگا جس انداز میں اس طالب علم کو حاصل ہوتا ہے
جو کتابوں کی قدر کرتا ہے۔ ہمارے اساتذہ میں سے ایک استاد ہیں شیخ محمد بن محمد المختار الشنقیطی، ہمارے مشائخ جانتے ہوں گے۔ وہ جب کلاس میں ہوتے ہیں تو اگر کسی طالب علم نے کہا نووی نے ایسا کہا، ابن حجر نے ایسا کہا، تو کہتے ہیں کیا وہ تمہارے دوست ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ تمہارے دوست ہیں کہ تم نووی کہہ رہے ہو، ابن حجر کہہ رہے ہو؟ بلکہ کہو امام نووی نے ایسا کہا، ابن حجر نے ایسا کہا۔ اس لیے کتابوں کی قدر ہونی چاہیے۔ اسحاق بن راہویہ نام سنا ہے آپ سب نے؟ امام اسحاق بن راہویہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی اپنے ساتھی کو کتاب دیا تو پھینک کر کے دیا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا ہَكَذَا يُفْعَلُ بِكَلَامِ الْأَكَابِرِ، ہَكَذَا يُفْعَلُ بِكَلَامِ الْأَكَابِرِ، کیا بڑے ائمہ کی باتوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے؟ تو کتابیں علم دیتی ہیں، اس لیے کتابوں کی قدر ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ائمہ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ کتابوں کی عزت کرنا، ائمہ کی عزت کرنا ہے، اور اساتذہ کی بھی عزت کریں۔ اس طریقے سے آپ کو علم حاصل ہوگا۔ اور اگر اپنے استاذ میں اس طرح کی کمی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے آپ روٹھ جائیں، ان سے آپ کٹ جائیں، نہیں، بلکہ اگر کمی پائی بھی جاتی ہے تو آپ کو ان سے علم حاصل کرنا ہے۔ آپ علم حاصل کرنے میں لگے رہیں، آپ اس کمی کی طرف دھیان نہ دیں، کیونکہ اگر آپ نے کمی دیکھ کر کے اپنے استاد سے اپنے آپ کو کاٹ لیا تو آپ جہالت کی زندگی میں رہ جائیں گے اور آپ کی صلاحیت پروان نہیں چڑھ پائے گی۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے استاد آپ کو درس دے رہے ہیں تو اس وقت درس کے دوران بھی آپ چستی کا مظاہرہ کیجئے، کیونکہ اگر آپ غور سے درس سنیں گے، چست اپنے آپ کو دکھلائیں گے، تو آپ کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی چستی کے ساتھ، شوق کے ساتھ درس دینے میں حوصلہ پائیں گے اور اچھی تیاری کے ساتھ آ کر کے درس دیں گے۔ پیارے بھائیوں، ایک آخری جو بات ہے وہ ہے آپ کا تعلق اپنے ہم سبق کے ساتھ، آپ کا تعلق اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ ایک آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، اس لیے اسے غور کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ یہ باتیں بھی بڑی اہم ہیں کہ اگر آپ نے اچھے اخلاق والے کے ساتھ صحبت اختیار کی، اچھے کیریکٹر والے طالب علم کے ساتھ اٹھے بیٹھے تو آپ بھی اچھے بیٹھیں گے، اچھے بنیں گے۔ اور اگر آپ نے اچھے کیریکٹر والے طالب علم کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں تو آپ بھی اچھے نہیں بن سکتے، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے ساتھی میں دو خوبی دیکھنے کی کوشش کریں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ محنتی ہو، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ اچھے اخلاق والا ہو۔ اگر اس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے اور وہ محنتی نہیں، اس کے ساتھ دوستی مت کریں، اس کے ساتھ مت اٹھے بیٹھیں۔ ایسے ساتھی کے ساتھ آپ رہیں جس کا کیریکٹر صحیح ہو، اور کیریکٹر صحیح کیسے ہوتا ہے یہ سب آپ جانتے ہیں۔ جس کا کیریکٹر صحیح ہے، جو محنتی ہے، اسی کے ساتھ دوستی کریں، اس کا اثر آپ بھی قبول کریں گے، اور عجیب طریقے سے آپ کی زندگی میں برکت پیدا ہوگی، اور آپ حقیقی معنوں میں جامعہ امام ابن تیمیہ کے مثالی طالب علم بن سکیں گے۔
یہ 4 پوائنٹس پہ ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے، بے ترتیب باتیں تھیں۔ شیخ آصف تنویر التیمی المدنی حفظہ اللہ کی گزارش پر یہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس میں جو کمی کوتاہی ہے اللہ اس کے لیے ہمیں معاف فرمائے، اور جو اس میں پوائنٹس آ گئے ہیں ہم گزارش کریں گے سب سے پہلے اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہ ہم اس کے مخاطب ہیں، اور پھر آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ ان باتوں کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دیں۔ 5 باتیں جو آپ کی عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، اور 5 باتیں جو آپ کی علمی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، اور اساتذہ کے ساتھ آپ کا معاملہ، اور پھر آپ کے ہم سبق اور طلباء کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ ان 4 پوائنٹس کو اپنی زندگی میں اتاریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری زندگی سنور جائے گی اور ہم مثالی طالب علم بن سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وجزاکم اللہ خیرا۔